دیکھیں جاسمین، میں سب سے پہلے تو یہ آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ ہم میرے خیال میں سیاست جو کر رہے ہیں ہمیں اس ایشو پہ سیاست نہیں کرنی چاہیے. ٹھیک. میں پہلے بھی یہ کہہ چکا ہوں، میں اب بھی یہ کہتا ہوں، اور یہ میں ایک پارٹی کا فرد ہونے کے ناطے نہیں کہتا. یہ جو الزام ہے نا ایک پارٹی کو کر کے، یونس حبیب نے بہت سارے لوگوں کے تمام پارٹیوں کے نام لیے ہیں، سب کے لیے، تو وہ ایک پارٹی والی بات تو غلط ہے. دوسرا میں آپ سے یہ گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ ہمارا جو ماضی ہے، ہمارا ماضی بڑا تاریخ ہے سیاست کے حوالے سے. یہ سب کچھ ہوتا رہا ہے، بلکہ ابھی یہ جو پنجاب میں یہ جو سینٹ کے ووٹ اوپر نیچے ہوئے ہیں تو اس میں بھی بہت کچھ ہوا ہے. لیکن میں آپ سے یہ ایک عرض کرتا چلوں کہ میں صرف یہ کہوں گا، کیونکہ مجھے اگر ہمیں درست کرنا ہے تو وہ اس طرح نہیں کہ پاسٹ کو بالکل بھول جائیں، مگر پاسٹ سے سبق ضرور سیکھیں. تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اللہ کرے اس کیس کا فیصلہ آ جائے، خدا کرے کہ اس کا فیصلہ آ جائے، اور یہ اتنا لمبا نہ ہو کہ لوگ بھی انٹرسٹ کھو دیں اور آگے سے 2 پارلیمنٹس نہیں آ جائیں. ایک تو جس شخص نے یہ پٹیشن کی تھی اس کی کریڈیبلٹی پہ مجھے شک نہیں ہے، مجھے ایئر مارشل اصغر خان کی کریڈیبلٹی پہ شک نہیں ہے، اور وہ ہمیشہ پیپلز پارٹی کے خلاف رہے ہیں، آپ کو پتہ ہے اس بات کا. دوسرا میں گزارش یہ کروں کہ اس میں کوئی بڑا ہو یا کوئی چھوٹا ہو، ہم سارے انسان ہیں، کوئی حاکم اور کوئی محکوم نہیں ہے، حالانکہ طور اتوار ہمارے یہی ہیں. میں یہ چاہتا ہوں کہ یہ اگر دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو گیا تو سیاست کا رخ بدل جائے گا، بٹ آئی ایم پریٹی شور کہ ایسا ہوگا نہیں. اچھا، یو آر پریٹی شور کہ ایسا ہوگا نہیں. عمر مجھے یہ بتائیے، جی میرا تاریخ یہ بتاتی ہے اگر یہ صرف پیپلز پارٹی کے خلاف ہوتا تو بہت کچھ ہو جاتا. چلیں یہ آپ کا ایک موقف ہو سکتا ہے، لیکن ظلم ہوگا. ایک بڑی سمسام نہ بھولیں کبھی، نہیں ہوگا تو ظلم. ایک بڑی عدالت اور بھی ہے، اور وہ عدالت عوام کی ہے. آپ دیکھیں کہ ایسا نہیں ہے. اور اس کے بعد ایک اس سے بھی بڑی عدالت ہے جو اوپر بیٹھی ہے، اور اس کا انصاف جو ہے وہ بالکل جاسمین میں اکراس دا بورڈ ہوتا ہے. جاسمین ایک تو ذرا آپ نے یہ ان کو کہہ دیں کہ یہ ٹیکنیکل والوں کو، مجھے آپ کی آواز میں شور بہت آ رہا ہے، بٹ I can still hear you. میں آپ سے یہ کہتا ہوں، اور میں یہ آپ سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ عوام پاکستان کی سیاست، پاکستان کے مستقبل کے لیے بہتر ہوگا کہ دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے. دیکھیں اس میں 2 چیزیں ہیں. ایک پارٹی کہہ رہی ہے ہم نے پیسے دیے ہیں، آدھا اقرار ہو چکا ہے، جو لینے والے ہیں وہ کوئی نہیں مان رہا. اب اس میں اکیلا یونس حبیب نہیں ہے، اس میں اور بھی 2-4 لوگ ہیں. تو یہ کہ کیس کا فیصلہ تو کرے گی عدالت، مگر یہ پاکستان کی سیاست کا تاریخ باب ختم نہیں ہوگا اگر اس کا فیصلہ بالکل تول کے نہ آیا. اور اگر اللہ کرے کہ آ گیا تو سمجھیے گا ملک کی تقدیر بدل گئی. چلیں اللہ کرے ایسے ہی ہو. اب میں آڈیو ٹھیک کرا دیتی ہوں. عمر چیمہ صاحب یہ بتائیے گا، تحریک اوکے پروڈیوسر پلیز، اوکے ابھی it will be fixed in a minute. عمر مجھے بتائیے گا کہ عمران کی میں نے بات سنی، مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا. آپ نے کہا کہ ایک دفعہ پھر ان میں مکمکا ہو جائے گا، 2 بڑی پارٹیز پر بڑے الزام ہیں، یہ کیا ایک دوسرے کا احتساب کریں گی؟ احتساب انہوں نے تھوڑی کرنا ہے، احتساب تو کورٹ کر رہا ہے، کیسز تو کورٹ میں چل رہے ہیں، اور اس کورٹ کے لیے تو آئی تھنک عمران نے بھی بڑی جد و جہد کیا. پھر آپ کو کیوں لگتا ہے کہ ان کیسز کے فیصلے نہیں ہوں گے اور انصاف نہیں ہوگا پاکستان کی عوام کے ساتھ؟ جی شکریہ جاسمین. جس طرح میں سمجھتا ہوں کہ آپ نے خود بھی شروع میں جو بات کی کہ یہ قصہ کوئی آج کا نہیں ہے، یہ بڑا پرانا قصہ ہے. جی 80 اور 90 کی دہائی میں بھی ہم نے دیکھا کہ انہی 2 بڑی جماعتوں نے ایک دوسرے کے خلاف کرپشن کے کیسز بنائے. پھر اس غریب قوم کا اربوں روپیہ ان کیسز کی انویسٹیگیشن پہ لگایا گیا، اور جب COD جب آپس میں یہ مکمکا کا ایک ایگریمنٹ ہوا تو اس کے بعد یہ کہا گیا کہ جی جو ماضی کی غلطیاں ہیں اور ان سے ہم نے سبق سیکھیں گے، اور جو کچھ ہو گیا وہ ختم. پھر ہم نے دیکھا کہ NRO جس طریقے سے مکمکا ایگریمنٹ ہوا. تو اب آپ کے سامنے ہے کہ ابھی چاہے جو یہ میمو گیٹ میں دیکھ لیں، گیٹ کے اندر جو سچویشن جو سامنے آ رہی ہے، جس کے اندر کہ ایک سابق DG ISI، ایک سابق آرمی چیف کا بھی ایفیڈیوٹ موجود ہے. تو اس میں ایک چیز تو اور واضح ہوتی ہے کہ یہ فائنانشلی ہی نہیں، یہ جو ہے اخلاقی اور سیاسی طور پہ بھی کرپشن میں انوالوڈ ہیں. اور آج جو پاکستان کا سب سے بڑا مسئلہ جو کرپشن ہے، اس سے نپٹنے کے لیے یہ دونوں بڑی جماعتوں کی قیادت میں یہ اہلیت نہیں ہے، کیونکہ جو لوگ خود جو ہے مالی طور پہ، اخلاقی طور پہ اور سیاسی طور پہ کرپشن میں انوالو ہوں، ان سے آپ کیسے توقع کر سکتے ہیں کہ کرپشن مافیاز کا یہ سامنا کر سکیں گے؟ ہم ان سے نہیں کر سکتے توقع، لیکن ہم
कोर्ट से तो कर सकते हैं ना, सुप्रीम कोर्ट से तो तवक्को कर सकते हैं। देखिए कोर्ट से ही तवक्को, हमें भी बिल्कुल कोर्ट से ही तवक्कुआत हैं। हमने जो कुर्बानियां दी, जो जेलें काटी, वो यकीनन इंसाफ के लिए, अदलिया की आज़ादी के लिए था, वो कोई खाली जजों की नौकरियां या उनके पर्क्स के लिए नहीं था। हमें भी बिल्कुल पूरी उम्मीद है और हमें तवक्को है कि जो है अदालतें जो है इंसाफ करेंगी। लेकिन यहाँ पे जिस तरह शमशान बुखारी साहब ने भी कहा, जिस तरह आपने कुछ अर्सा पहले टारगेट किलिंग के केसेस के अंदर देखा कि अदालतों की तरफ से कोई वाज़े अगर कोई फैसला नहीं आएगा, अगर सिर्फ एक अलामिया जारी कर दिया जाएगा, क्योंकि ये देखें यकीनन ये तो अब सबको पता है, चाहे वो कोई एक जमात नहीं, इसमें कई जमात, कई इदारे इसमें शामिल हैं। आपके सामने है कि इसमें अगर फौजी इदारे, एजेंसियां शामिल हैं, सियासतदान शामिल हैं, तो इसके अंदर जो है मीडिया के लोग जो है उनका भी नाम लिया जा रहा है। बिल्कुल लिया जा रहा है। हमें अगर ये माजी की गलतियों से अगर सबक सीखना है और आइंदा ऐसे जो है इक़दामात या ऐसे एक्ट को दोबारा रिपीट होने से रोकना है, तो ज़रूरी है कि यहाँ पे जो लोग इसमें मुलव्वस हैं उनका जो है कड़ा एहतसाब किया जाए। कड़ा एहतसाब किया जाए। एहतसाब तो जाहिर सी बात है, लेकिन आपके देखें जैस्मीन, इसके अंदर आपके देखें ना, अभी जिस तरह आपने रहमान मलिक साहब की भी बात सुनाई, रहमान मलिक साहब इस वक्त मुल्क के वजीर दाखिला हैं। हम देखते हैं कि जब भी मियाँ साहब थोड़ा सा कोई सख्त बयान देते हैं तो उसी वक्त जो है रहमान मलिक साहब का बयान आ जाता है कि मियाँ साहब ये लाइन ना क्रॉस करना, वरना फिर जो है फिर हमें गिला ना करें। तो इसका क्या मतलब है कि आप जो दोनों लोग जो है एक दूसरे को प्रोटेक्ट कर रहे हैं, अगर ये एक दूसरे की करप्शन में एक मुकम्मल इन्होंने नहीं किया हुआ, एक दूसरे को जो है प्रोटेक्ट नहीं कर रहे, तो जो असल जो अगर सबूत हैं, जो हकायक हैं, वो कौम के सामने लेके आना इनका फर्ज बनता है। नहीं तो वो कौम के सामने लाएंगे। उन्होंने तो कहा है मुझे किसी फोरम पे बुला लें, अगर सुप्रीम कोर्ट में भी बुला लिया गया मैं तो टेपों के साथ पेश हो जाऊंगा। एज अ इंटीरियर मिनिस्टर उनको कोर्ट के ऑर्डर्स का इंतजार करने की जरूरत नहीं होनी चाहिए थी। अगर वो कौम के साथ मुखलिस भी हो कि एक इतने बड़े ओहदे पे बैठ के अगर ये शख्स कहे कि सिर्फ और सिर्फ अपनी मुफाहमती पॉलिसियों की वजह से सिर्फ एक दूसरे को सिर्फ ये धमकाते रहे कि जी एक हद से आपने जो है लाइन आगे क्रॉस नहीं करनी, तो इससे तो बड़ा वाज़े हो जाता है कि इन्होंने आपस में सिर्फ मुकमुकात किया हुआ। अगर आज फिर ये जो कहा जा रहा है कि जनाब जो माजी में जो हो गया वो हो गया, अब आगे की बात करें। अभी आपके सामने अभी आज जो PMLN ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके दावे का जो ऐलान किया है कि यूनुस हबीब के खिलाफ ये दावा करेंगे, तो इससे तो कई साल पहले जो है और अभी भी दोबारा उन्होंने बयान दिया है, DG ISA ने भी दिया है, आर्मी चीफ ने भी दिया है, उनके खिलाफ तो उन्होंने कोई दावा नहीं किया। तो इसका मतलब क्या हम ये समझें कि जो वो कह रहे हैं वो ठीक है, जो यूनुस हबीब कह रहे हैं वो गलत है? नहीं, वो तो मतलब है सब एक ही बात कह रहे हैं, कोई अलग अलग बात तो नहीं कर रहे हैं। उनके भी सील्ड एफिडेविट्स हैं। नहीं तो ये बहुत मैं यही आपसे कह रहा हूं कि अगर यूनुस हबीब के खिलाफ अगर दावा बनता है हर जाने का, तो वही दावे का तो इनके ऊपर भी होना चाहिए था और असलम बेग के खिलाफ भी होना चाहिए। असलम बेग के खिलाफ भी होना चाहिए। वो तो एक्चुअली असलम बेग के खिलाफ दावे का किस तरह सेंस बनेगी, क्योंकि उनके ऊपर तो इल्जाम है कि आधे पैसे उन्होंने अपनी जेब में डाल दिए बहरहाल, और अपने दोस्तों में और अपनी NGOs में भी बांटते फिरे। तो जब कोर्ट में बात आएगी तो पता चलेगा। ये बहुत बात होती है। आपके सामने आप देखें जैस्मीन, अभी ये जो मेहरान बैंक के अंदर जो सामने कहा गया कि किस तरीके से एक जो उस वक्त के वजीर आजम साहब थे, उनकी कंपनीज को मोबिलाइज करने के लिए ये सारा यही तो वो सारे मसाइल है जिसके ऊपर हम बारहा पिछले 16 साल से बार बार कह रहे हैं कि आखिर मियां साहब के पास यही ऐसा कौन सा अलादीन का चिराग है कि जब हुकूमत में आते हैं तो इनकी एम्पायर जो है वो बिल्कुल एक्सपैंड करने लग जाती है। तो यही वो तरीके हैं जिस तरीके से उन्होंने अपनी पार्टी पे ये इल्जाम है इन्फ्लुएंस करते हुए जो है इस किस्म के अपनी और खाली आप पे नहीं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पे भी ये इल्जाम है कि जब आप इक्तिदार में आते हैं तो उसके बाद ऑब्वियसली आपके एम्पायर्स जो हैं वो बहुत बड़े हो जाते हैं। और यहाँ पर एक रिपोर्ट में भी ये दर्ज था कि 200 मिलियन का तो कर्जा उनको खाली दिया गया विदाउट एनी अश्योरिटीज। और वो यूनुस हबीब कह रहे हैं कि जी अब मुझे भरना पड़ रहा है, हबीब बैंक को वापस वो पैसे देने पड़ेंगे मुझे, और मेरा जो गला है वो पकड़ा जाएगा, क्योंकि मैंने तो उस वक्त के कहने पर बांट दिए थे, जितने लिए वो तो लेके चले गए। 2-3 पॉइंट्स हैं। पहली बात ये कि ये किसी को सबको पता है कि इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी के लिए सबसे ज़्यादा आगे किसने कदम उठाए, कौन सी जमात थी, सबको पता है। कुर्बानियां दी वो नून लीग थी, तो ये तो एक क्लियर हो गई बात शुरू में पिकअप। तो आपका एहतसाब नहीं होगा, यानी कि अगर आपने कुर्बानियां दी तो? नहीं, ये तो क्लियर बात है ना। दिस इज अ फैक्ट कि नून लीग ने इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी। ऑफ कोर्स नॉट, मैं उस पॉइंट पे आ रही हूँ।
پہلی بات تو اس کو ڈاؤٹ نہیں کرنا چاہیے کیونکہ سب سے زیادہ اسی جماعت نے دی اور وہ کلیئر ہے. اب آتے ہیں مکھ مکاؤ پہ. آپ نے بہت کلیئرلی اور اچھی طرح سے ایکسپلین کیا کہ مکھ مکاؤ تو یہ کافی دفعہ یہ ایلیگیشنز لگ چکی ہیں, ہر پوائنٹ پہ یہی ایلیگیشن لگتی ہیں, ایکچولی کوئی اور ایلیگیشن لگتی نہیں, صرف یہی مکھ مکاؤ کی لگتی ہیں. اگر کورٹ فیصلہ کر رہا ہے تو خدا نہ خواستہ یہ تو نہیں آپ سجیسٹ کر رہے کیونکہ وہ تو کنٹیمپٹ آف کورٹ ہو جائے گا, خدا نہ خواستہ کہ جی مکھ مکاؤ کورٹ کا رہا ہے, نہیں ہو رہا ہے نا. تو مکھ مکاؤ کیسے ہو سکتا ہے؟ دو پارٹیز کی تو بات نہیں ہو رہی ہے نا, کورٹ نے فیصلہ دینا ہے. تو خدا نہ خواستہ کورٹ تو نہیں مکھ مکاؤ کر رہا ہے, کورٹ کے فیصلے کا انتظار کر لیں. جو آج ہر جانے کا جو بات ہوئی ہے وہ بہت ایک سگنیفیکنٹ ایک پوائنٹ ہے, وہ اگر نہیں ہوتی تو شاید آپ اس صورت میں اس کو نہیں دیکھتے. تو اسد درانی صاحب پہ کیوں نہیں؟ آئی ایم شیور اس کا بھی جواب آ جائے گا جو فیصلے ہو رہے ہیں. کب؟ نہیں اسی پریس کانفرنس پہ بتا دیتے, نہیں ان کے اوپر ہر جانا کیوں نہیں لگا رہے؟ دیکھیں تھوڑی پیشنس ہونی چاہیے. اگر کسی جماعت نے اتنا بڑا جو ہے ایک ہر جانے کی بات کی ہے تو میں صرف یہ کہہ رہی ہوں تھوڑی سی پیشنس, سارے حقائق سامنے آ جائیں گے. نہیں میرا خالی ایک لاجیکل سوال یہ ہے جو کہ عمر نے اٹھایا ہے لیکن مجھے بھی دماغ میں آ گیا ہے. I think it doesn't mean کہ وہ پاسبلٹی شاید ہے یا نہیں ہے, وہ صرف نہیں. لیکن اسد درانی صاحب تو کہتے ہیں نا میں نے دیے, میں نے بانٹے. میں ایک پوائنٹ کلیئر کر لوں. جب یہ پہلا سٹیپ ہے نا, اٹس اے فرسٹ سٹیپ, جب وہ پوائنٹس آئیں گے کورٹ میں آئیں گے, جب ایویڈنسز پیش ہوں گے دوسری سائڈ, کیونکہ ابھی تک آپ نے نون لیگ کی سائڈ نہیں سنی ہے, وہ کورٹ میں جب پریزنٹ ہوگی نہیں وہ تو کہتے ہیں کہ ہم نے لیا ہی نہیں ہے. جب جواب آئے گا ہر جانے کا اگر کچھ لگا ہے تو ایسے نہیں لگتا, کسی ایویڈنسز کے بنیاد پہ لگتا ہے, کوئی کسی کو سو نہیں کرتا جسٹ فار دا سیک آف اٹ. ایسے نہیں ہو سکتا نا, بیکاز خامہ سے کوئی کسی کو سنی کرتا. ملک صاحب so therefore there is a case okay and the case will be presented. تو لیکن آپ نے ہر جانا پہلے لگا دیا, آپ نے کیس کا انتظار نہیں کیا. نہیں جب مطلب کورٹ کی آپ نے میں صرف یہ کہہ رہی ہوں a bit of patience. obviously کیوں لگاتے ہیں جب کوئی بہت کلیئرٹی ہے کہ جی نہیں اس طرح کی کوئی چیز ہوئی ہے, تبھی اتنا بڑا دعویٰ کیا نا. یہ بہت بڑا دعویٰ ہے, 1 ارب روپے یا جتنی بھی اس کی رقم ہے, the رقم is not the issue, it's a big thing. تو obviously اگر ایک the big thing is کہ وہ چیلنج کر رہے ہیں کہ یہ نہیں ہوا, تو اگر کوئی چیلنج کر رہا ہے تو یہ سارے لوگ جھوٹ بول رہے ہیں. نہیں میں ساروں کی بات نہیں کر رہی, مطلب یونس حبیب نے جھوٹ بولا, نصیر اللہ بابر صاحب جو انہوں نے جھوٹ بولا. ایک پارٹی کی ایک پوزیشن ہے, اس کا انتظار کر لیں کہ وہ صحیح وقت پہ سامنے آ جائے گی. اس سے پہلے قبل از وقت ہوگا اس پہ بات کرنا. سو آئی تھنک یو شوڈ ویٹ کہ ایک دعویٰ ہوا ہے بہت بڑا ہوا ہے. جب NRO کا قصہ تھا تو everybody was speaking about it, ہر بندہ اس کا جھنڈا لے کے بھاگ رہا تھا. Why should we wait on this issue? I don't think NRO کے خلاف نون لیگ نے بھی بات کی ہے, ایسے نہیں 4 سال سے اسی کے خلاف بات کی ہے. Absolutely. So پھر اور I think آپ نے بھی کی ہے. Absolutely ایک اصولی موقف ہے NRO کے خلاف. تو اس پوائنٹ میں بھی جو بھی موقف ہے وہ ٹائم کے ساتھ ساتھ, اس وقت ماروی میمن is not going to respond obviously. کوئی نون لیگ کی جب لیگل ٹیمز رسپونڈ کریں گی تو اس کے لیے ویٹ کریں. ہر چیز میڈیا میں آ کے پرائر ٹو ٹائم نہیں ہوتی. جب لیگل ٹیمز رسپونڈ کریں گی تو کافی چیزیں آئیں گی. میں تو کہہ رہی ہوں اٹس گڈ کہ چیزیں آ رہی ہیں. اب فار ایگزامپل لیکن جب پیپلز پارٹی کی بات ہوتی ہے تو پھر لیگل چیزیں وربیٹم چل رہی ہوتی ہیں کہ جج نے ریمارک دیا, وزیر اعظم امین بھی نہیں, صادق بھی نہیں. اس سے ویری انفیئر ہے. اگر 270 ملین روپیز کے سیکرٹ فنڈ میں اس زمانے میں کوئی فراڈ ہوا ہے, کوئی فنڈ میں آئی بی کے فنڈ یوز ہوئے پولیٹیکل, جس طرح سے آج کل اخباروں میں آ رہا ہے, یہ ساری چیزیں اب سامنے آ رہی ہیں. اور ابھی بھی 28 کروڑ روپے ہوئے ہیں. رائٹ. سو اگر 1989 میں جو ہے 95 ملین ہوا, اس کے بعد 124 ملین ہوا ہے جو پیپلز پارٹی کی حکومت نے اسپینڈ کیا ہے فرام دا فنڈس, یہ ساری چیزیں سامنے آ رہی ہیں نا, تو اس کے جواب ملیں گے, ملنے چاہیے. ہم صرف یہ کہہ رہے ہیں کہ کوئی کہیں نہیں بھاگ رہا, یہیں بیٹھ کے سارے جواب سامنے آئیں گے اور کلیئرٹی آئے گی, کیونکہ جب کلیئرٹی آئے گی تبھی آگے موو کر سکیں گے, اور نہیں تو نہیں موو. ایک چھوٹا سا وقفہ لے لیتے ہیں, اس کے بعد ملک صاحب سے کہ کلیئرٹی کیسے آئے گی. کیا یہ جو دیے گئی ہوں گی چیزیں ان سب کے ریکارڈز ہوں گے, کیا یہ پروف ہو سکتا ہے کورٹ میں, یا جب سیکرٹ فنڈز دیے جاتے ہیں تو اس کا کوئی ٹریسیبل ایویڈنس جو ہے وہ نہیں چھوڑا جاتا. البتہ اسد درانی صاحب یہ کہتے ہیں کہ انہوں نے جو ایفیڈیوٹ جمع کرائے ہیں اس میں نہ صرف چیک نمبرز, اکاؤنٹ نمبرز, ریسیٹس اور دیگر چیزیں بھی ہیں. رائٹ آفٹر دس بریک.